علیکم ویورز، آج ہم اخوت کالج یونیورسٹی میں موجود ہیں اور ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی نامور شخصیت اور اخوت گروپ کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم نے ان کے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات لیے ہیں تاکہ ہمیں یہ اس کے بارے میں بتا سکیں کہ اخوت کالج یونیورسٹی کیا پروجیکٹ ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، یہ کس طرح سے شروع ہوا اور آگے اس کے کیا پلانس ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ ویلکم ٹو کیمپس کوریڈورس۔ ہم آج یہاں پہ حاضر ہوئے اخوت یونیورسٹی کالج کے حوالے سے ایک وزٹ کے لیے، اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں، اس کا جو ویژن ہے اس کالج کا، بہت اچھی بات آپ نے ابھی اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو شروع ہونے سے پہلے بھی کی تھی، اسی حوالے سے اگر آپ ہمیں ذرا بتا سکیں کہ اس کا ویژن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس طرح سے آگے جائے گا۔ ہارون صاحب، پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے آنے کا اور آپ کے دوستوں کے آنے کا، کہ آپ نے یہ پسند کیا کہ آپ یہ اخوت کالج کا کیمپس دیکھیں۔ تو تصور اس کا یہی ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ غریب لوگوں کا حق کیوں نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو پڑھ لے گا، لیکن جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بہترین صلاحیتوں کے باوجود اگر نہ پڑھے تو یہ اس کا نقصان نہیں ہے، یہ قوم کا نقصان ہے۔ تو اسی تصور کے تحت ہم نے یہ ایک یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں سوچا، جس میں ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ آج تعلیم حاصل کریں گے اور اس کی فیس 10-20 سال بعد آپ ادا کریں گے، جب آپ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم قرض حسن ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ پورے پاکستان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ ایک ریزیڈینشل انسٹیٹیوشن بنایا ہے، اس میں ہر صوبے کے برابر بچوں کے لیے کوٹا مقرر کیا گیا ہے، اور اس وقت بھی ہمارے پاس تقریباً 48 اضلاع کے بچے ہیں جو 14 زبانیں بولتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مستحق بچوں کی تعلیم، بہترین طلباء کی تعلیم، طالبات کے لیے ہمارا ایک علیحدہ کیمپس ہے، ان کی تعلیم، پھر اس کے بعد تعلیم کے ساتھ تربیت، ان لوگوں کو مستقبل کے لیے تیار کیا جائے، لیڈرشپ کا ایک پوٹینشل ان کے اندر ہارنس کیا جائے۔ پھر اس میں قومی جو وحدت ہے اس کی طرف بھی ہماری اس میں زور ہے۔ پھر اس میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب ایک جس طرح کی بدقسمتی سے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اس میں وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو ہے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، تو وہ بھی ایک پہلو ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کھانا پینا، پہننا، کپڑے، ہر چیز جو ہیں وہ ان سے بچوں سے وصول نہیں کی جاتی، لیکن اس کے بدلے میں محبت دی جاتی ہے تاکہ یہ آگے بھی یہ بھی محبت کے جو پھول ہیں وہی کاشت کریں، وہی بوئیں۔ تو یہ مختلف تصورات ہیں۔ بنیادی ویژن یہی ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع ملے۔ تو اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں سکسیسرز کی ضرورت ہے، ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے، ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ تو 10-20 ہزار ہم ایسے بچے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں جو کردار میں بھی اعلیٰ ہوں، سوچ میں بھی اعلیٰ ہوں، ان کی گفتگو بھی اچھی ہو، وہ جو اقبال کے شاہین ہوں اور دل نواز شخصیت کے مالک ہوں، اور وہ کمپیشن، ایمپتھی، ایثار، قربانی اور محبت، ان تمام جو خوبیاں ہیں ان کا وہ مرکب بنے۔ سب ایک فری یونیورسٹی کا تصور، یعنی اسکول تک تو ہے، کالج میں اسکالرشپس وغیرہ ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپس ہیں، لیکن ایک فری یونیورسٹی کا تصور پہلی دفعہ ہمیں یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے۔ تو کچھ آپ ہمیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے کہ یہ فری یونیورسٹی کس طرح سے ہوگی اور یہاں پہ ایڈمیشن کا کرائٹیریا کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم فری یونیورسٹی کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس امر پہ یقین رکھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے ایک پیغمبرانہ وصف ہے، اس کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔ جس دن تعلیم کی، علم کی قیمت لگ جائے گی، یہ کوچہ و بازار میں رسوا ہو جائے گا۔ تو یا تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے، یا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، یا پھر معاشرے کے مخیر حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائیں۔ جب آپ پرائس ٹیگ لگاتے ہیں ایک ڈگری پہ کہ آپ کو 80-90 لاکھ روپے ادا کرنے پڑیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو بچہ نکلے گا، مجھے خدشہ ہے کہ وہ اسی پرائس کو پہلے وصول کرے گا، پھر جا کر وہ کوئی اور کام کرے گا۔ تو ہمیں اس تصور سے سوچنا ہے کہ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، پھر ہماری کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے۔ تو ہمیں دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یونیورسٹی تک کی تعلیم مفت ہے، تو اگر وہاں پر مفت ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا حق ہے کہ وہ فیس لیں،
اس لیے کہ جہاں پر جب ماں باپ کے پاس وافر وسائل ہیں تو وہ کیوں نہیں فیس ادا کریں، لیکن جو یہ وسائل نہیں رکھتے ان کو اگر ہم اس سے محروم کر دیں تو پھر جنریشن در جنریشن ہم پاورٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ مولو مسلی کا بچہ مولو مسلی ہی رہے گا. وہ ایک جو بیریئرز ہیں، یہ جو سوشل بیریئرز ہیں اور یہ جو ٹیبوز ہیں، وہ ان کو توڑ کر آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو سوشل موبلائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو کی ایکسس کو آسان بنائیں. ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ اس میں ہم نے 2 کرائٹیرین بنائے ہوئے ہیں کہ خاندان کی جو اجتماعی آمدنی ہے، یعنی ماں بھی کام کرتی ہے، بیٹا بھی کرتا ہے، باپ بھی کرتا ہے، تو مل جل کر ان کی 30-40 ہزار روپے سے آمدنی اگر کم ہوگی اور بچے کے ایک مخصوص امتحان میں یعنی میٹرک فار ایگزامپل 80% نمبر ہونے چاہیے. تو 2 پہلو ہیں، اس کا ٹیلنٹ اور اس کی ضرورت. تو یوں پھر ہم اس کا خود سے بھی ایک امتحان لیتے ہیں، پھر فیملی کا انٹرویو بھی لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو لے کر یہاں پر آتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس بھی وسائل تو محدود ہیں، تو ان محدود وسائل کو بہترین طریقے سے خرچ کرنے کا یہ راستہ ہے کہ آپ کے پاس جو ان پٹ ہے وہ بھی ضرورت مند بچوں کی ہو اور کوالٹی کے اعتبار سے بہترین صلاحیتوں کے حامل ہونے چاہیے. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ظاہر ہے وسائل محدود ہیں اور ہمارا دل بھی یہ ہے، جیسے ایک تھیم ہے یہاں پہ مواقعات کا ہے، نئے پاکستان کا ہے، تو پورے ملک سے یونیورسٹی ہے، اس پہ بچوں کو اکاموڈیٹ بھی آپ کو کرنا بھی ہوگا، کرتے بھی ہوں گے. تو آیا اس کے لیے کیا کہ کوٹا مختص کیا گیا ہے کہ اس علاقے سے اتنے؟ جی، ہر صوبے کا کوٹا ہے. 15% بچہ بلوچستان سے، 15% سندھ سے، 15% کے پی سے، 15% پنجاب سے، پھر ہم جی بی گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے لیے بھی کوٹا ہے. تو ہمیں آپ دیکھیں نا، اس وقت ہمارے پاس 48 اضلاع سے بچے آئے ہوئے ہیں. ان میں آپ کو نارتھ وزیرستان سے بھی بچہ ملے گا، اس میں آپ کو سیاچین سے کی وادیوں سے بھی آنے والا بچہ ملے گا، اس میں آپ کو لورا لائی سے بھی ملے گا، بنو سے بھی ملے گا، آزاد کشمیر سے بھی ملے گا، کراچی سے اور حیدرآباد سے اور سکھر سے بھی ملے گا. تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک منی پاکستان ہے جہاں پر تحمل، برداشت اور قومی یکجہتی کا سبق بھی پڑھایا جاتا ہے. علم کے ساتھ ساتھ تربیت وہ اور زیادہ، پھر ڈسپلن، ان کے فزیکل ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، ان کو آئی ٹی کے ساتھ روشناس کروایا جاتا ہے اور جدید ترین جتنے بھی علوم ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور یوں سمجھیے کہ آپ ایک مستقبل کے لیے ایک کمپیشنیٹ ایک لیڈرز کی اب ایک فوج تیار کر رہے ہیں. شعبہ حیات کے جو لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو ان کا ویژن بھی بڑا براڈ ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ یہ جو بچوں کو پڑھایا جائے گا کن کن ڈسپلنس میں؟ ابھی یہ کالج ہے، اس کا اسٹیٹس یا یونیورسٹی کا؟ جی، ابھی ہمیں یونیورسٹی کا اسٹیٹس نہیں ملا. ابھی ہم نے ایک تو ایف ایس سی تک کالج ہے، اس میں ایف اے، ایف ایس سی، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، آئی سی ٹی اور آرٹس پڑھے جاتے ہیں. پھر ہم نے انڈر گریڈ کلاسز بھی شروع کی ہیں، اکنامکس کی، لنگوسٹکس کی، بزنس کی، آئی ٹی کی، بایو ٹیکنالوجی کی. تو خواتین کے لیے علیحدہ کیمپس ہے، بچوں کے لیے علیحدہ کیمپس ہے. تو یہ آگے ابھی ہم ایک نئی کا تعمیر کر رہے ہیں جس میں ہم ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم انڈسٹری کے لیے پاکستان کا سب سے منفرد اور بہترین کالج بنا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ 2-3 سالوں میں ہم ان سب کو کنسولیڈیٹ کر کے ایپیکس کے طور پر ایک یونیورسٹی کا اسٹیٹس بھی انشاءاللہ تعالی حاصل کریں گے. تو یہ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ ایک خواب تھا جس کی تعبیر کا عمل شروع ہو گیا. تو لیکن ابھی ظاہر ہے کہ چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو ابھی وہ منزل بہت دور ہے جب ہم ایک ایسا ادارہ بنانے میں کامیاب ہوں جس کو ہم کہہ سکیں گے یہ آکسفورڈ کے مقابلہ کا ہے یا یہ ہارورڈ کے مقابلہ کا ہے، لیکن ہماری نظر اس سے کہیں آگے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ابھی ہمیں کچھ ایک خبر بھی شیئر ہوئی بڑی اچھی اور بڑی حوصلہ افزا کہ اخوت کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے 2020 میں ٹاپ بینک کا جو ہے وہ ایوارڈ. جی، میں تھوڑی سی اس میں تصحیح کر دوں. یہ انسٹیٹیوٹ آف بینکرز آف پاکستان کا ایک جس میں ڈان میڈیا نے اور فرگوسن نے مل کر یہ ایک انعام کا اناؤنس کیا تھا. تو اس میں اخوت کو 2020 کا موسٹ انوویٹو بزنس کا ایوارڈ ملا، جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ہاتھوں وہ ایوارڈ ہمیں ملا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو انوویشن ہم نے کی تھی کہ بغیر سود کے قرضے دیے جا سکتے ہیں، تو اس کی انڈورسمنٹ ہے کہ ہاں
اس کیپٹلسٹک دور میں بھی یہ ممکن ہے. آیا سر بینکنگ بھی جو ہے وہ یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھائی جائے گی؟ اگر ٹاپ بالکل موسٹ کیوں انوویٹو بینک کا آپ کو بینکنگ پڑھائی جائے گی، لیکن شریعہ کمپلائنٹ اسلامک بینکنگ پڑھائی جائے گی. اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے اس کو ہم آگے پروموٹ کریں گے. اب تک تو ہم باتیں کرتے ہیں نا جی اسلامی نظام لے آؤ، اسلامی معیشی نظام لے آؤ. وہ نظام کیسا ہوگا؟ اس کے خد و خال بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ہم ان کو کنسالیڈیٹ کر کے اس کے اوپر تحقیق کریں گے، اور الحمدللہ جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ سود کے بغیر اکانومی ہم نے تعمیر کرنی ہے تو ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے. ایک اور چیز جو سننے میں آ رہی کہ یہاں پہ مطلب جو دنیا کے اس وقت بڑے مسائل ہیں ماحول کے اور انرجی کے کرائسس، اس کے حوالے سے بھی کوئی ایگریکلچر کے حوالے فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی بالکل. دیکھیں ایک ہے SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. یعنی پاورٹی ایلیویشن، ہنگر کے خلاف، جینڈر ڈسکرمنیشن کا خاتمہ، ماحولیات، پھر ہاؤسنگ، پھر بے روزگاری کا خاتمہ، پھر انٹرپرینیورشپ. تو یہ سارے کے سارے چیزیں آپ دیکھیں اس کیمپس میں ہم نے ہزارہ پھلدار درخت لگائے ہیں. یہاں پر ہم نے اس انوائرمنٹ کو اتنا کنڈیوسو، آپ دیکھیں گے پھول یہاں پر آپ کو جگہ جگہ کھلے ہوئے نظر آئیں گے. صفائی کا معیار، پانی کی ٹریٹمنٹ اور پانی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اسکیئرس ریسورسز، تو ان تمام چیزوں کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیال رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ویورز، آپ نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی گفتگو سنی اخوت کالج یونیورسٹی کے حوالے سے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ یونیورسٹی نیا پاکستان اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ہماری نئی نسل کو ہم آہنگ کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سستی کی بجائے فری تعلیم کے حوالے سے کام کرے گی، اور انشاءاللہ ملک پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور ہمیں آپ کا بہت مہربانی ہارون صاحب آپ کی اور آپ کے چینل کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے توسط سے لاکھوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. بہت شکریہ.